اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہم السلام انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل یزید وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه وقد رآه أهل المدينة على المنبر فلم يبقروا فابتلاهم الله بيزيد الفاسق۔ خطبات امام حسین علیہ السلام میں اور اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت دینی عطا فرمائے اور معرفت معصومین علیہ السلام عطا فرمائے، چونکہ دین کی جتنی بھی آپ وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جتنا شعور ہے دینی اعتبار کے ساتھ، آگاہی ہے، معرفت ہے، یہ ساری کی ساری ہم معصومین علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ائمہ معصومین کہ جو ہدایت کے مینار ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، جنہوں نے بنی نوع بشریت کو شاہراہ ہدایت پہ لانے کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو ہماری گفتگو اور جو سلسلہ کل آپ نے گفتگو میں سنا ہے کہ وہ خطبہ جو ابتدا میں ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بشریت کو آگاہی دینے کے لیے اور دنیا کے جتنے یہ یزیدی ہیں، دنیا کے جتنے یہ فاسق اور فاجر اور ڈکٹیٹرز ہیں، دنیا کے یہ آمر ہیں، ان سے نجات دلانے کے لیے ایسا ڈسپلن دیا ہے، ایسی گائیڈ لائن دی ہے کہ جسے آج بھی جو بھی ہے، خواہ مسلم ہے نان مسلم ہے، جو کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تعلق کسی خاص مکتب کے ساتھ نہیں ہے، کسی خاص فکر کے ساتھ نہیں ہے، کسی خاص سکول آف تھاٹ کے ساتھ اس کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ معصومین علیہ السلام کا تعلق سارے کے سارے جتنے انسان ہیں، جس طرح قرآن ہدن للناس ہے کہ یہ قرآن بنی نوع بشریت کی ہدایت کے لیے ہے، اسی طرح معصومین علیہ السلام بھی بشریت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اور ان کا قیام اگر دیکھتے ہیں، اپرائزنگ دیکھتے ہیں، ریولوشن دیکھتے ہیں، تو یہ بھی بشریت کی ہدایت اور ان کی نجات کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف کی جو فاسق اور فاجر اور ڈکٹیٹر ایسا اگر اسلام کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو ایسے اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام جب 26ویں رجب المرجب کو بلایا گیا دربار میں، اور وہاں پہ مروان موجود ہے، ولید بن عتبہ جو گورنر ہے وہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں امام علیہ السلام نے یزید کی جو نااہلی ہے
اس مکتب اسلام کے لیے اس کو واضح طور پہ کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر اسلام کے اوپر مسلط ہو جائے۔ آپ جب 27ویں رجب آئی تو رستے میں جا رہے تھے، ایسے میں مروان تھا، مروان بن حکم، یہ رستے میں ملا، امام علیہ السلام کو مشورہ دینے لگا کہ میری طرف سے بڑی دردمندانہ جو اپیل ہے آپ سے، استدعا ہے، اور میں بڑا آپ کا خیر خواہ ہوں، چونکہ جتنی بھی یہ طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں کہ جب دیکھتے ہیں ان کے خلاف قیام ہوتا ہے تو بالکل بڑا نرمی اور گرمی کے ساتھ، بڑے پرتپاک انداز کے ساتھ استقبال بھی کرتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں اپنی خیر خواہی کا، چونکہ تاکہ اس ٹائم کو ٹال بھی دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اپنے وہ منحوس ارادے رکھتے ہیں ان میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن امام علیہ السلام دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، انسان کے اوہام سے واقف ہوا کرتا ہے، انسان کے ضمیر کو جانتا ہے، انسان کے دل کی آواز کو جانا کرتا ہے۔ یہ مروان بن حکم رستے میں ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام کے جو ہے نا وہ حضور آ کے یہ کہنے لگا کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بڑا درد مند ہوں، میں آپ کے لیے بہت اچھا مشورہ دینے کے لیے آیا۔ امام نے فرمایا کہ اچھا تو مشورہ دے دو، کون سا مشورہ دینا ہے؟ کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اس میں آپ کی فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، یہ آپ کے لیے دین کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے۔ دیکھیں اس قسم کے جب فاسق اور فاجر جو آمر اور ڈکٹیٹر ہیں ان کے متعلق جو ان کے چیلے چانٹے ہوا کرتے ہیں، جو ان کے حواری ہوا کرتے ہیں، جو ان کے لیے رستوں کو ہموار کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں اور اس فاسق اور فاجر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ فاسق اور فاجر کی جو بھی پروموٹ کرنے والا ہے، جو بھی اس کا ساتھ دینے والا ہے، وہ بھی اسی ظالم کے ساتھ شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں اور اس ظالم میں کوئی فرق نہیں آیا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس نے یہ بات کی، اور قرآن نے دیکھے نا بڑے اچھے انداز کے ساتھ قرآن نے واضح فرمایا کہ کیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دیکھو ہمیشہ تعاون کرو، کنٹریبیوٹ کرو، ہمیشہ اپنی توانائیوں کو لاؤ، کس طرح جہاں پہ بر اور نیکی ہے، جہاں پہ نیکی اور احسان کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ تم دوسروں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لیکن گناہوں کے سلسلے میں، عدوان اور دشمنی کے بارے میں کسی کے ساتھ تعاون اور کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے بھی یہ آیت کے جو ایک حقیقی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام تعاون علی البر والتقوی کا مصداق ہیں، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کو یہ یزید ہے کہ جو فاسق اور فاجر، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر اگر مسلط ہو جائے اسلام کے اوپر تو پھر ایسے اسلام میں سلام ہے۔ امام نے جب یہ باتیں سنی مروان بن حکم کی، کون سی؟ مروان بن حکم کی جب بات سنی تو فرمایا کہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں یہ جو کلمہ استرجاع ہے، کلمہ استرجاع یعنی مصیبت، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگرچہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، ایک پورا جو ہے تصور کائنات ہے، ایک پورا کائناتی پہلو ہے اس میں، لیکن جب سخت قسم کی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان کلمہ استرجاع پڑھتا ہے، کہتے ہیں کتنی بڑی مصیبت آ جائے گی، کتنا بڑا صدمے کی بات ہے کہ یزید جیسا آ کر اسلام کے اوپر مسلط ہو جائے، اس سے بڑھ کر اسلام کے لیے کون سی مصیبت آ سکتی ہے۔ فرماتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، ایسے اسلام پہ تم فاتحہ پڑھ دو، ایسے اسلام پہ سلام ہے،
اذا بولیت الامت براع مثل یزید، کہ اسلام، مملکت اسلامی کے اوپر، اس امت اسلامی پر یزید جیسا فاسق اور فاجر مسلط ہو جائے تو ایسے اسلام سے انسان کو ہاتھ دھو دینا چاہیے، ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے کہ اسلام پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر مسلط ہو گیا اور کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، خلافت اسلامی اس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ جب یزید جیسے اسلام پہ قابض ہو جاتے ہیں تو وہ اسلام ہی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ایسے اسلام جو حقیقی اسلام ہے، پھر تو انسان کو فاتحہ پڑھ دینی چاہیے کہ اس جیسا آ کر مسلط ہو جائے۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یزید اور یزید جیسے اسلام کے اوپر جب مسلط ہو جاتے ہیں تو جو حقیقی نقشہ ہے اسلام کا وہ مٹ جایا کرتا ہے۔ اور یہی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی یزیدی مسلط ہیں، یزیدی انوالو ہیں، یزیدیوں کی جو انوالومنٹ ہے ان کی اس لحاظ کے ساتھ، جہاں جہاں پہ بھی آپ مملکتیں دیکھیں کہ جہاں پہ یزیدی انوائرمنٹ ہے، اس میں دیکھیں کہ کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی جو ایک تکفیری ٹولہ ہے کہ جو یزیدی ٹولہ حقیقت میں یہ داعش کی صورت میں ہے، طالبان کی صورت میں ہے، القاعدہ کی صورت میں ہے، یہ جو تکفیری سلسلہ ہے پورا کا پورا، حقیقت میں یہ یزیدی سلسلہ ہے کہ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، کہ ایسے اسلام پہ انسان کو فاتحہ پڑھ دینی چاہیے کہ جس میں گلوں کو کاٹا جائے، جس میں بے گناہوں کو مار دیا جائے، جس میں بے حرمتی کی جائے، ناموس کی بے حرمتی کی جائے۔ ایسا اسلام تو نہیں ہے، یہ تو ایک یزیدی نام کا اسلام تو ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے بھی اس دور میں اور آج کے دور کا جو نقشہ ہے وہ کھینچ دیا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ یزیدی دیکھیں گے اسلام کے اوپر مسلط ہوں گے تو ایسے اسلام کے انسان کو سلام کر دینا چاہیے، ایسے اسلام میں انسان کو فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت جو ریالی ڈارر کی جو گورنمنٹ ہے اس میں کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں اس وقت۔ ایسا نہیں ہے، اگر انسان اپنے ہی نظریات کے اوپر رہے، اپنی ہی تھنکنگ اور اپنی تھاٹس کے اوپر رہے تو دوسروں کے لیے مصیبت نہیں بنتی ہے، لیکن کس مکتب میں اور کس مشرب میں اور کس سکول آف تھاٹ میں کہ تم اپنے اس مسلک اور مشرب پہ جو ہے وہ دوسروں کو قتل کرو، دوسروں کو غارت کرو، دوسروں کو نابود کرو، دوسروں کے اوپر اٹیک کرو، دوسروں کے گلے کو کاٹو، یہ کون سا ہے؟ کون سا دین ہے؟ دین ہے تو تم اپنا دین تم اپنے لیے رکھو، لکم دینکم ولی دین، تم اپنا دین اپنے لیے رکھو۔ لیکن کیا ہے؟ دہشت پھیلانے والا، وحشت پھیلانے والا، گلوں کو کاٹنے والا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، نہ اس دور میں کوئی ربط تھا نہ اس دور میں کوئی ربط ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سرپرستی داعش کی کون سرپرستی کر رہا ہے؟ یہ القاعدہ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہ جدید قسم کے ویپن جو ان کے پاس آتے ہیں، جدید قسم کی فورسز ان کے پاس آتی ہیں، جدید قسم کا اسلحہ ان کے پاس آتا ہے، یہ کون دیتا ہے؟ کون ہے اس کی سپورٹنگ؟ کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے فائنانس کون کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے وہ جو فکر دینے والے افراد ہیں وہ کون ہیں؟ اس وقت دنیا کو نہیں پتا ہے، دنیا کو تو سب پتا ہے، یہ وہی یزیدی ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ آتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، فرمایا کہ اگر یزید جیسا اسلام کے اوپر آ کر مسلط ہو جاتا ہے تو ایسا اسلام نہیں رہتا ہے۔ اسلام حقیقی کا جو نقشہ، یہاں سے آپ نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ یزیدی اسلام اور ہے، حسینی اسلام اور ہے۔ امام نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، ایک حد فاصل بنا دیا ہے، اور وہ حد فاصل یہ ہے کہ اگر اسلام کے نام پہ یزید یا یزیدی مسلط ہوں گے تو وہ حقیقی اسلام نہیں کہلائے گا۔ وہ اس اسلام میں نہ انسان کی فلاح ہے، نہ انسان کی صلاح ہے، نہ انسان کی سعادت ہے، نہ انسان کی نجات ہے، چونکہ وہ اسلام کے جو دشمنی انسانیت رکھتا ہے،
انسان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، انسان کے عقل کو فاسد کرتا ہے۔ جہاں پہ شرابی مسلط ہو جائیں وہاں پہ آپ عقل کے نام کی فاتحہ پڑھ دیں، جہاں پہ فاسق اور فاجر مسلط ہو جائیں وہاں پہ آپ حرمت کی فاتحہ پڑھ دیں، وہاں پہ آپ جو انسانی حقائق ہیں، انسانی فضائل ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب یہ گناہگار اور معصیت کار اور شرابی اور فاسق مسلط ہو جائیں گے، فاسق جب مسلط ہو جاتا ہے تو وہ کہاں پہ نیکیوں کو مسلط ہونے دیتا ہے، نیکیوں کو کہاں پہ رواج وہ ہونے دیتا ہے۔ اسی لیے ہے کہ فاسق اور فاجر سے آپ کبھی نیکیوں کی توقع نہ رکھیں، کبھی فضائل کی توقع نہ رکھیں، کبھی مناقب کی توقع نہ رکھیں۔ یہی چیزیں، دو چیزیں امام علیہ السلام نے بتا دی ہیں، یعنی مبارزے کے مختلف طریقے معصومین نے رکھتے ہیں۔ مبارزہ ہر دم میں اور ہر دور میں کوئی معصوم ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس نے مبارزہ نہیں کیا ہے، قیام نہیں کیا ہے، اپ رائزنگ نہیں کیا ہے، اور دشمنوں اور ان فاسقوں اور فاجروں ہر دور میں دیکھیں تو ہر معصوم نے ان کے خلاف احتجاج کیا ہے، ان کے خلاف مقاومت کی ہے، پائیداری کی ہے، استقامت کی ہے، اپ رائزنگ کیا ہے، قیام کیا ہے ہر معصوم نے۔ آپ امیر المومنین کے دور میں دیکھیں تو قیام ہوا ہے، امام حسن مجتبیٰ کے دور میں دیکھیں تو قیام ہوا ہے، امام حسین سید الشہداء کے دور میں دیکھیں تو قیام ہوا ہے۔ قیام کی مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کیٹیگریز میں ایک یہ ہے کہ یہ قیام بعض اوقات مثبت رنگ میں تھا اور بعض اوقات دوسرے انداز کے ساتھ تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی موقع ملتا تھا معصومین علیہ السلام نے کوشش کی ہے کہ جو ظلم ہے ظلم کے خلاف ہر دور میں قیام کیا، اور اپنے جتنے بھی چاہنے والے تھے، محبین تھے، شیعہ تھے، ان سب کو اس بات کی طرف متوجہ کی کہ نہیں، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے اور فاجر ہے، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ، ان کی بیعت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا جائز نہیں۔ انہی میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ساتویں آقا کے دور میں دیکھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں صفوان جمال ہے، جس نے کیا کیا کہ سارے کے سارے اونٹ، یعنی گویا ایک قسم کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا صفوان جمال کے پاس، اور بہت سارے اونٹ تھے۔ جمال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ اونٹ تھے اور وہ کرائے پہ دیا کرتے تھے، جس طرح آج کا جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، اس دور کا جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا وہ یہی تھا کہ صفوان جمال کے پاس، اور صفوان صحابی ہے ساتویں آقا کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ امام پوچھتے ہیں اس نے کیا کیا؟ صفوان نے سارے کے سارے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پہ دے دیا آج کے لیے۔ امام علیہ السلام نے بلایا، پوچھا کہ صفوان، میں نے سنا ہے کہ تم نے سارے کے سارے اونٹ دے دیے ہیں ہارون رشید کو کرائے پہ۔ کہا کہ فرزند رسول، میں نے کسی غلط کام کے لیے نہیں دیے ہیں، میں نے تو حج کے لیے دیے ہیں تاکہ یہ ٹرانسپورٹ کا کام جو ہے نا وہ انجام دیا جا سکے۔ امام نے فرمایا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے حج کے لیے دیے ہیں نا، کیا تمہارے دل میں یہ تمنا ہے کہ یہ حج سے واپسی تک ہارون رشید زندہ رہے، اور کیا تمہاری تمنا ہے تاکہ وہ زندہ رہے گا اور مجھے کرایہ مل جائے گا؟ کہا یہ تو ہے۔ فرمایا اسی حد تک کسی ظالم کی معاونت کرنا اور اس کے سلسلے میں اس حد تک سوچنا اور امید رکھنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اسی ظالم کے ساتھ انسان کا شمار ہوتا ہے۔ کہا فرزند رسول یہ ظلم ہے تو میں ظلم میں شریک نہیں ہوتا۔ فوراً آئے، سارے کے سارے جتنے اونٹ تھے سب کو بیچ دی۔ سب کو بیچنے کے بعد کہا ہارون رشید کو، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں سارے اونٹ میں نے بیچ دی۔ انہوں نے جب بلایا ہارون رشید نے صفوان جمال کو، کہا کہ اگر تیرے والد کی میرے ساتھ دوستی نہ ہوتی تو میں ابھی تیرے سر کو قلم کرتا، اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہے یہ کام تجھ سے جو کرایا گیا ہے یہ موسیٰ بن جعفر نے کرایا ہے، اس وجہ سے مجھے اس چیز کی خبر ہے، لہٰذا تم ابھی چلے جاؤ۔ میں تمہارا احترام اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ میں تیرے باپ کے اس احترام کی وجہ سے، اس دوستی کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی کیا ہے کہ امام علیہ السلام ہر دور میں ائمہ معصومین ہر دشمن کا مقابلہ کیا کرتے تھے،
اور دشمن کے خلاف آواز بلند کیا کرتے تھے. ایسا نہیں، اور یہ فریضہ ہر دور کے ہر مومن کا ہے کہ جہاں پہ ظلم دیکھے ظلم کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے. تو ہر معصوم نے بھی احتجاج کی، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید جیسے فاسق اور فاجر کے خلاف قیام کیا، احتجاج کیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور یہی وجہ ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي، رسول اللہ میں نے اپنے جد سے یہ سنا ہے. کیا سنا ہے؟ یقول الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان. میں نے اپنے جد بزرگوار اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کیا؟ کہ آل سفیان پر، آل ابی سفیان پر خلافت حرام ہے. یہ دیکھیں آپ اس کو، اگر آپ لحوف میں دیکھیں آپ کو صفحہ نمبر 20 میں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں خطبہ اس میں آپ کو مل جائے گا. پھر اس کے بعد مسیر الاحزان میں دیکھیں صفحہ نمبر 15 پہ آپ کو مل جائے گا. مقتل عالم میں دیکھیں وہاں پہ صفحہ نمبر 53 پہ مل جائے گا. مقتل خوارزمی میں دیکھیں اس کی جو ہے نا صفحہ نمبر 185 پہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہاں سے آپ کو یہ ریفرنس جو ہے نا مل جائے گا. ریفرنس میں نے اس لیے دی ہے تاکہ جو مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. امام علیہ السلام نے لقد سمعت جدی، میں نے اپنے جد بزرگوار سے سنا ہے کہ آل ابی سفیان پر خلافت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ معاویۃ علی منبری، جب دیکھنا کہ میرے منبر پر معاویہ مسلط ہو جائے، معاویہ آ جائے، فَابْقِرُوا بَطْنَهُ، تو یہ بھی کیا ہے کہ اسے یعنی مطلب یہی تھا کہ شدت کے ساتھ منع کیا گیا کہ اس کو میرے منبر پہ نہیں بیٹھنے دینا ہے، یعنی اس کے پیٹ کو چیر دو. یعنی مطلب یہی ہے کہ معصومین علیہ السلام اس حد درجہ کی جو سختی ہے اس کو بتا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کو اسے کھینچ کے لے آؤ میرے منبر پہ. اگر معاویہ جیسا مسلط ہو گیا تو کہا کہ مدینے والوں نے دیکھا ہے وَقَدْ رَآهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنبَرِ، اور مدینہ والوں نے معاویہ کو میرے منبر پر دیکھا اور وہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، جس کا نتیجہ کیا نکلا فَلَمْ يَبْقَرُوا فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدِ الْفَاسِقِ، تو اللہ نے انہیں مبتلا کر دیا ہے. اللہ نے یزید فاسق جیسا شخص ان کے اوپر مسلط کس وجہ سے کیا کہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا ہے، انہوں نے فاسق اور فاجر کے خلاف اعلان نہیں کیا ہے، احتجاج نہیں کیا ہے. اور اس سے یعنی جب آپ سنتے رہیں گے ایک فسق و فجور کی باتیں تو انسان کا شمار بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام نے واجب قرار دیا ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورہ ہود میں بھی بتا دیا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ، یعنی کیا ہو گیا ہے، یہ جو پرانی جو قومیں تھیں، اقوام تھیں، انہوں نے زمین پہ جو فساد ہو رہا تھا انہوں نے نہیں روکا. اللہ نے کیا کیا، ان کے اوپر عذاب کر دیا ہے. یعنی اگر معاویہ کو روکتے تو یزید مسلط نہیں ہوتا. اگر یہ پرانی قومیں اگر فساد کو روکتی تو پھر کیا ہے، فسادیوں پہ مسلط نہیں ہوتے تھے. اور اسی وجہ سے سورہ مائدہ میں فرما دیا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. یہ کیا ہے کہ یہ جو برے اعمال انجام دیتے ہیں یہ انہوں نے نہیں کیا ہے ان کے برے اعمال پہ. اگر کہتے نا نہیں عن المنکر کرتے تو آج ان کے اوپر اس طرح کا عذاب نہیں آتا تھا. انہوں نے نہیں عن المنکر نہیں کیا ہے. اور ایک جو اس امت کی خصوصیات ہے اس خصوصیات میں یہ بتا دیا امت محمدیہ کی افضلیت کا جو راز ہے وہ بھی اس انداز کے ساتھ خصوصیت اور ایک خاص قسم کی ایٹریبیوٹس بھی بتائی ہے. وہ یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب بہترین امت ہے لیکن اس کی ساتھ ساتھ جو ہے نا صفت بھی بتائی ہے تأمرون بالمعروف کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر
اور تم برائیوں سے روکتے ہو۔ برائیوں سے روکنا خیر امت کی دلیل ہے، برائیوں سے روکنا ایک اچھی امت کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تو آج یہ معاشرے کی یہ صورتحال پیش نہیں آتی تھی۔ آج اس طرح یہ جو فسادی ہیں، تکفیری ہیں، اور اس طرح کے یہ جو یزیدی ہیں، اس طرح دندناتے نہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کسی عالم کے اوپر فقط فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ امامہ پہنے اور ابا کبا پہنے اور اس کے بعد آ کر امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف جس طرح نماز اور روزہ واجب ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جس قوم نے چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ اغیار آ کر مسلط ہو گئے ہیں، غیر آ کر مسلط ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، علم سے دوری، امر بالمعروف سے دوری، نہی عن المنکر سے دوری، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جس کی مرضی آتی ہے، جو کچھ مرضی آتا ہے وہ کہتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اسٹڈی کہاں سے کیا ہے، مطالعہ کہاں سے کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ فریضہ بنتا ہے، بانیان کا بھی فریضہ بنتا ہے، مبلغین کا بھی فریضہ بنتا ہے۔ وہ مبلغ ظلم کرتا ہے اگر وہ مطالعہ کر کے نہیں آتا ہے، صحیح قسم کی انفارمیشن نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جب وہ انفارمیشن ٹھیک نہیں دے گا، جب اس کی اطلاع ٹھیک نہیں ہوگی، جب اس کی اسٹڈی ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس کی مسئلہ کیا بنے گا؟ قوم غافل ہو جائے گی، قوم میں آگاہی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے فریضہ بنتا ہے، ہر ایک بانیوں کا الگ سے فریضہ ہے، مبلغین کا اور خطباء کا، علماء کا، ان کا اپنی جگہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ کیا کریں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو جس قدر ہو سکے اس کو پرموٹ کریں، تاکہ یزیدی آ کر مسلط نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے یہی بتایا، اگر معاویہ کو یہ لوگ روکتے اہل مدینہ تو آج یہ مسئلہ پیش نہ آتا کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر آ کر اسلامی مملکت کے اوپر قابض ہو جائے اور مسلط ہو جائے۔ ایسے اسلام کیسے رہے گا؟ اس وجہ سے کیا فرمایا؟ قرآن نے بھی کہہ دیا، کیا ہے؟ خیر امت کی دلیل بتا دی۔ خیر امت تبھی خیر امت بنے گی جب اس میں صفات پیدا ہوں گی، اور وہ صفات یہ ہیں کہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کو پھیلانا، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا۔ جب یہ کریں گی خیر امت بنے گی۔ وتؤمنون باللہ، اور کیا کرے تو اللہ کے اوپر ایمان رکھو۔ اسی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ عظیمہ۔ یہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر ایک بہت عظیم فریضہ ہے، یعنی بہت بڑا فریضہ ہے جس کی شان ہے۔ بہا تقام الفرائض، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے فرائض قائم ہوا کرتے ہیں۔ اگر امر بالمعروف نہ کیا جائے، کسی کو نماز کا حکم نہ بتایا جائے، روزے کا نہ بتایا جائے، حج کا نہ بتایا جائے، خمس و جہاد کا نہ بتایا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تبرہ اگر نہ کیا جائے، لوگ کس طرح فرائض کی طرف آئیں گے؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فنکشن ہے۔ کیا فنکشن ہے؟ کہ جس سے فرائض قائم ہوا کرتے ہیں۔ وتأمن المذاہب، اور مذاہب کیا ہیں؟ یعنی لوگوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے جتنے بھی مکاتب ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جتنا بھی ہے، اچھی کو اچھی بات کہیں، برائی کی انسان سرزنش کرے، تب جا کر معاشرہ اور سوسائٹی صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ وَتُحِلُّ الْمَقَاسِبَ وَتَرُدُّ الْمَظَالِمَ وَتُعْمَرُ الْأَرْضُ وَيَنْتَصِفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ۔ یہی دو عظیم فریضے ہیں کہ جن کے ذریعے باقی جتنے فرائض ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ برقراری ہوا کرتی ہے۔ اور انہی دو فریضوں کی وجہ سے راستے کیا ہیں؟ پرامن ہوا کرتے ہیں، اور انہی دو فرائض کی وجہ سے انسان کا کام کاج جو ہے نا وہ حلال صورتیں اختیار کرتا ہے۔ انہی دو فرائض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ انہی دو فرائض کی وجہ سے زمینیں آباد ہوا کرتی ہیں، دشمنوں سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ انہی دو فرائض کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سارے کے سارے کام
استوار ہوتے ہیں۔ یہ معصومین علیہ السلام نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امر بالمعروف کیا کریں، نہی عن المنکر کیا کریں۔ یہ جتنی فرائض کی ادائیگی ان کے ذریعے، راستوں کے جتنی بھی انسان کے امن اور امان ہے ان کی وجہ سے، اور انسان کے کام کاج میں، انسان کے بزنس میں ترقی انہی کی وجہ سے آتی ہے۔ حلال صورتیں اختیار کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے وہ شرعی مسائل کی طرف جاتا ہے، معاملات کے مسائل کو وہ دیکھا کرتا ہے، بزنس کے مسائل کو وہ پڑھا کرتا ہے۔ اسی طرح تو نہیں ہے کہ تجارت ہے، اس کا حلال حرام کا اگر پتہ نہیں وہ کون سی تجارت کرے گا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ہر ایک، ضروری نہیں ہے کہ جس طرح میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کہ ایک بہت بڑا مثلاً اس نے ممبر ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، عبا قبا پہنی ہوئی ہے، تو وہ آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں، ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تو یہ مسائل جو آج کل ہیں کہ ہر سال ایک نیا فرقہ، ہر سال ایک نیا مشرق، ہر سال ایک نیا طریقہ کار وہ جو گھڑا جاتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتے۔ چونکہ اگر ہم پوچھتے، ہم مسائل کو پوچھتے، ہم ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کرتے اور مسائل کو جانتے تو آج یہ جتنے اس وقت ہماری مشکلات بنی ہوئی ہیں، جوانوں کی مشکلات ہیں، گھریلو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، علمی مشکلات ہیں، تعلیمی مشکلات ہیں، یہ جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے چونکہ ہم اگر اپنی لائن کو ٹھیک، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے سے ہمیشہ انسان ڈیریل ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، فرائض انسان پامال کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے، وہ بزنس ہی نہیں رہتا، جس کو جتنا مرضی ہے بس جتنا اس کو موقع ملتا جائے اسی اپرچونٹی کے حساب سے وہ اپنا حساب کتاب رکھتا ہے، کوئی کسی صورتحال کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرماتے ہیں قوام الشریعت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر واقامت الحدود۔ فرماتے ہیں کہ اس شریعت کا جو قوام ہے، اس کی شریعت کی جو بنیادیں استوار ہوتی ہیں، اس شریعت کی جو فاؤنڈیشن محکم اور مستحکم ہوتی ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔ امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے شریعت کی جو پائے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، شریعت کی بنیادیں ہیں وہ محفوظ ہوا کرتی ہیں، مستحکم ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ، اور حدود الہی کا جو استواری ہے، قیام ہے، برقراری ہے، وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تاکہ ایک انسان آئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جس فریضے کی طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے صاف طور پہ بتا دیا۔ اگر اہل مدینہ معاویہ کو کریٹیسائز کرتے، معاویہ کو ممبر کے اوپر بیٹھنے نہ دیتے تو آج یہ حشر نہیں ہوتا تھا، آج یہ قیامت برپا نہیں ہوتی تھی کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر اور خلافت پیغمبر اسلام کا دعویٰ کرے اور ممبر رسول کے اوپر آ کر بیٹھ جائے۔ یہ مصیبت کیوں آئی ہے، یہ حشر کیوں ہوا ہے، یہ قیامت کیوں برپا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا۔ اگر وہ نہی عن المنکر کرتے تو یہ مصیبت پیش نہیں آتی۔ یہ یزید جیسی مصیبت جو آئی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں جتنے بھی ہیں معصومین علیہ السلام نے، اور پھر بالخصوص حدیث جو مجموع البیان میں بھی ہے، مجموع البیان میں تفسیر کی ہماری کتاب ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 79 کے ذیل میں اس حدیث کو لکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من آمر بالمعروف ونہا عن المنکر فہو
خلیفۃ اللہ فی ارض و خلیفۃ رسول ہی و خلیفۃ کتاب، اس وجہ سے کہ معصومین علیہ السلام کی سنت کے اوپر آ گیا ہے، یہ گویا اب آ گیا ہے، نمائندگی کر رہا ہے خدا اور خدا کے رسول کے ان نمائندوں کی۔ اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اور پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وما اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفثۃ فی بحر لجی، تمام جتنے نیک کام ہیں، حتیٰ جہاد کو دیکھیں گے راہ خدا میں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے ان کی کیا ہے، یہ اسی طرح ہے کہ پورا کا پورا دریا ہو، اور دریا میں سے جو ہے نا ایک انسان چلو پانی کا لیتا ہے، اس کی یہ باقی سارے وہ ہیں، امر بالمعروف کی مثال جو ہے نا ایک دریا جیسی ہے، یعنی سارے جتنے مشرب ہیں، جتنے بھی انسان کی خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہوا کرتی ہے۔ یہی چیز ہے، اگر آپ سید الشہداء کے جو متعدد خطبے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی کی طرف یہ جو امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر کو، اس کی خاص قسم کی اہمیت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، اور اسی لیے تو فرمایا گیا کہ میں جو نکلا ہوں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید جو گفتگو امام علیہ السلام کا جو خطبہ آئے گا اگلا، انشاءاللہ اس میں بھی اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں اس عنوان کے تحت کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا اہمیت ہے، اس اہمیت کے لیے آپ کو یہ کچھ آیات اور کچھ روایات اس لیے بتائی گئی کہ امام علیہ السلام نے جو اہل مدینہ فرمایا کہ اگر اہل مدینہ میں وہ ہوتی بات، اگر وہ معاویہ کو کرٹیسائز کرتے اور معاویہ کو ممبر رسول پہ نہ بیٹھنے دیتے تو یہ حشر اور یہ قیامت اور یہ مصیبت یزید جیسی نہیں آتی تھی۔ فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنبَرِي، جب تم میرے منبر پر معاویہ کو دیکھو گے، معاویہ کو دیکھو فَبْقُرُوا بَطْنَهُ، تو کیا ہے اسے کھینچ کے اتار دو، یعنی کیا ہے کہ اس کے پیٹ کو چاک کرنا، مطلب یہی ہے کہ اس کو اتار دو یہاں سے، اس کو میرے ممبر پہ ناچنے نہیں دینا چاہیے، میرے ممبر پہ نہیں آنا چاہیے ایسے شخص کو۔ فرماتے وَقَدْ رَآهُ اہل المدینہ علی المنبر، لیکن کیا ہو گیا، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اہل مدینہ نے اسے دیکھا میرے ممبر کے اوپر، ممبر رسول کے اوپر، فلم یبکروا، اور ان کے ٹس سے مس کوئی نہیں ہوا، کوئی خبر نہیں ہو، ٹھیک ہے جی بس چلتا ہے چلنے دو۔ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِيَزِيدِ الْفَاسِقِ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں یزید جو فاسق اور فاجر ہے ان کے اوپر انہیں مبتلا کر دیا، انہیں یزید کو مسلط کر دیا ان کے اوپر، یہ ظالم اور جابر۔ اور اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پہ اشرار، تم پہ اغیار مسلط ہو جائیں گے، یہ جو دنیا کا شر ہے تم پہ مسلط ہو جائے گا، غیر لوگ آ جائیں گے تم پہ مسلط ہو جائیں گے، جو آہستہ آہستہ تمہیں بے دینی کی طرف لے کر اور اسی بے دینی کی میں غرقاب کر دیں گے۔ یہ اسی وجہ سے یہاں سے آپ نے امام علیہ السلام کے اس خطبہ سے کافی چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہر معصومین علیہ السلام نے اس کو پھر جب یہ بات کی نہیں، یہ خطبہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آگ بگولا ہو گیا اس خطبے کے بعد کہ امام علیہ السلام نے یہ کیوں بات پہ، امام فرماتے ہیں یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید معصیت کار ہے، اور معصیت کار کی وہ کیسے بیعت کر سکتا ہے کہ جو آئے تطہیر کا پروردہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، ہر گناہ پلیدی ہوا کرتا ہے، ہر گناہ رجاست ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ جو یزید پلید اور ملعون اور فاسق اور فاجر حسین ابن علی کہ جو آغوش عصمت و طہارت کا پروردہ ہے، جن کی شان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی امام نے مروان کے سامنے، فرمایا ہم وہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ نے یہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ یہاں اس خطبہ سے، خطبہ سید الشہداء سے ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، اور ان نتائج میں سے یہ ہے کہ اگر دشمن بھی آپ کو کہے نا کہ میری بات سنیں تو آپ کو بات سننی چاہیے۔ کیا ہے؟ مروان بن حکم نے امام علیہ السلام کو درخواست کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بات سننے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ آپ کا دشمن بھی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے آپ اس کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں کچھ بات کرنے مشورہ ہوں، ٹھیک ہے، مشورہ دے دو، بات کرو، تم اگر میرے بہت خیر خواہ ہو، بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق کی نصیحت کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے۔ اس نے بات کی، مروان بن حکم نے، امام علیہ السلام نے بات سنی، بات سننے کے بعد اس کو جواب دیا کہ یہ تیری نصیحت ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری خیر خواہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تیرا مشورہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری بات ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ تو نے یہ جو مشورہ مجھے دیا میرے ساتھ اور تو نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں بڑا خیر خواہ ہوں، یہ تیری خیر خواہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یزید جیسا جو کوئی فاسق اور فاجر ہے اس کی بیعت نہیں ہو سکتی ہے کہ جو آئے تطہیر کا پروردہ ہے۔ اور پھر یہاں سے آپ نے دوسری بات یہ بھی دیکھی ہے اس خطبہ سے کہ دو قسم کے تصور اسلام ہیں، جو کانسیپٹ آف اسلام ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو کانسیپٹ آف اسلام، جو نوشن آف اسلام، دو قسم کے تصورات ہیں اسلام کے بارے میں۔ ایک تصور اسلام ہے یزیدی اور دوسرا ہے تصور اسلام حسینی۔ یزیدی اسلام شیطانی اسلام، یزیدی اسلام طاغوتی اسلام، یزیدی اسلام ابلیسی اسلام، یزیدی اسلام نمرودی اسلام ہے، یزیدی اسلام فرعونی اسلام ہے۔ جبکہ دوسرا جو تصور، وہ دوسرا جو حقیقی اسلام والا ہے، حقیقی اسلام حسینی اسلام ہے کہ جو آدم کی صورت میں آیا، جو نوح کی صورت میں آیا، جو ابراہیم کی صورت میں آیا، جو موسیٰ کی صورت میں آیا، جو عیسیٰ کی صورت میں آیا، جو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آئے، وہ ہے حقیقی اسلام۔ لہذا دونوں تصور آپ کے سامنے ہیں، آپ نے کس اسلام کو لینا ہے؟ اسلام وہ یزیدی یا اسلام حسینی ہے۔ سارے مسلمان اس وقت پوری دنیا میں کیا ہیں؟ سارے کے سارے دعوے دار ہیں وہ اسلام کی جو حسینی ہے وہ اسلام حقیقی اسلام ہے، اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ یزیدی اسلام کی ہم نے نفی کرنی ہے۔ یزیدی اسلام میں بربریت ہے، یزیدی اسلام میں ظلم ہے، یزیدی اسلام میں شر ہے، یزیدی اسلام میں فساد ہے، یزیدی اسلام میں بے حرمتی ہے، یزیدی اسلام میں ناموس کی حرمت کا خیال نہیں ہے، یزیدی اسلام ہے کہ جس میں گلوں کو کاٹا جاتا ہے، یزیدی اسلام ہے کہ جس میں 6 مہینے کے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے، یزیدی اسلام ہے۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچوں کو، ابھی آپ نے کوئٹہ پچھلی دفعہ دیکھا، 6 سال کی بچی کو گلا کاٹ دیا گیا۔ اس کا اسلام حسینی سے کوئی ربط نہیں، یہ وہی گلے کاٹنے والا اسلام یزیدی اسلام ہے۔ یزیدی اسلام میں ظلم اور بربریت ہوتی ہے، یزیدی اسلام میں فساد ہوا کرتا ہے، یزیدی اسلام میں انسانیت کو کوئی بھرم نہیں ہوتا، یہ یزیدی اسلام ہے۔ اسلام حسینی میں کیا ہے؟ امن ہے، صلح ہے، آشتی ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سیرت مصطفی ہے، سیرت علوی ہے، سیرت فاطمی ہے، جس میں کسی قسم کا نہ ظلم ہے، نہ جبر ہے، نہ اکراہ ہے، بلکہ کیا ہے؟
وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے، ایمان ہی ایمان ہے، اسلام ہی اسلام ہے۔ یہ ہے حسینی اسلام۔ اور پھر یہاں سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قیادت جو فاسق اور فاجر کی قیادت ہے اسے تسلیم نہیں کرنا ہے۔ فاسقوں کی قیادت کو، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید بے دین ہے، یزید طاغوت ہے۔ طاغوتوں کی رہبری میں نے اپنے آپ کو نہیں لانا ہے، طاغوتوں کی قیادت میں اپنے آپ کو نہیں لانا ہے، بلکہ جو الہی قیادت ہے، حسینی قیادت میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس بات کی طرف بھی مولا امام حسین نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھیں آل ابی سفیان، اس پہ اللہ نے اس خلافت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پیغمبر اسلام نے کہا۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے۔ کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ یہ آل ابی سفیان پر خلافت کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ اسلامی حکومت اور جو مملکت اسلامی ہے یہ ان کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر حرام قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر مدینہ والے اس حکم رسول کے اوپر عمل کرتے تو آج یہ بڑی مصیبت کہ جو یزید کی صورت میں ہے یہ صورت میں نہ آتی۔ اور پھر امام نے آئے تطہیر سے اپنی اس نجابت اور طہارت کا بھی بتا دیا کہ ہم معصوم ہیں، اور معصوم کی حاکمیت ہوا کرتی ہے۔ معصوم علیہ السلام کی جو اگر حاکمیت ہے، حکومت ہے اسلام پر، تو وہ معصوم کی ہوتی ہے۔ جو لوگ فاسق اور فاجر ہیں مملکت اسلامی کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ جہاں جہاں پہ سلسلہ حق کا تعلق ہے اس کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ سلسلہ باطل ہے وہ یزید بن معاویہ کے ساتھ وہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات آخری میں یہ بات کہہ دوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں امام علیہ السلام نے یہ بات بھی بتا دی کہ یزید کیا ہے، وہ وراثت شیطان رکھتا ہے، اور یہاں پہ حسین ابن علی کیا ہے، وراثت رحمانی کا مالک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو شیطان آئے اور شیطان کے اوپر رحمانی طاقت آ کے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے اور گٹھ جوڑ کر دے اور اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کی بیعت کرے۔ یہ بات جو سلسلہ ہے جہاں جہاں پہ حق ہے، حق کسی باطل کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ اور حق کے سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام نے فیصلہ کر دیا، فرمائے الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حق کے لیے بھی معیار بتا دیا، فرمایا میرے اللہ تو حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر علی ہو، لہٰذا جہاں جہاں پہ بھی حق ہے، حق نے کبھی بھی حق امیر المومنین کے ساتھ، حق حسن مجتبیٰ کے ساتھ، حق حسین شہید کربلا علیہ السلام کے ساتھ ہے، لہٰذا جہاں جہاں پہ بھی حق ہے کسی باطل کے سامنے وہ سر خم نہیں کر سکتا، کسی باطل کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کسی باطل کے ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، کسی باطل کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ خدایا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور کرم کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگار تو انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے مصروف عزاداری ہیں پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، سپاہ یزید تکفیریوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار
وارث ازا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآلہ